نور جہاں کا اصل نام اللہ وسائی تھا اور وہ ضلع قصور کے علاقے کوٹ مراد خان میں پیدا ہوئی تھیں۔ ان کے استاد غلام محمد المعروف گامے خان بتاتے تھے کہ اللہ وسائی سے ان کی پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ صرف 4 دن کی تھی، اور جب ان کے اہل خانہ انہیں جھنڈ اتروانے اور سلام کرنے کے لیے بابے بلے شاہ کے مزار پر لے جا رہے تھے۔ اللہ وسائی نے اپنے گھرانے کی روایت کے مطابق گانا اسی وقت سیکھنا شروع کیا جب وہ منہ سے توتلے الفاظ ادا کرتی تھی۔ 7 برس کی عمر میں اللہ وسائی اپنی بہن ایدن بائی اور کزن حیدر باندی کے ساتھ قصور اور آس پاس کے علاقوں میں ننھی مغینہ کے طور پر مشہور ہو چکی تھی۔ یہ سن 1933 کا زمانہ ہوگا۔ اللہ وسائی اور ان کی بہنوں کا نام قصور اور لاہور کے ٹکا تھیٹروں میں معروف ہو چکا تھا۔ اللہ وسائی کے ماموں محمد شفیع ذہین آدمی تھے اور اس زمانے کے شوبز کو تھوڑا بہت سمجھتے تھے۔ انہیں یہ علم تھا کہ اگر انہوں نے اپنی بھانجی اللہ وسائی کے ٹیلنٹ کو آزمانا ہے تو انہیں کلکتہ جا کر قسمت آزمائی کرنا ہوگی۔ اس سے قبل اللہ وسائی قصور اور لاہور تک اپنے کیریئر کی زبردست اننگ کھیل رہی تھی۔ اللہ وسائی جس تقریب میں جاتی تھی انہیں مختارہ بیگم کے گائے گانے بولو تارا رارا کی فرمائش ضرور ہوتی تھی۔ سن 1942 میں لاہور کے فلمی ادارے کے سربراہ سیٹ دل سکھ ایم پنجولی نے نور جہاں کو بطور ہیروئن کاسٹ کیا اور اس وقت کے پڑھے لکھے ہدایت کار شوکت حسین رضوی سے فلم خاندان بنوائی۔ مذکورہ فلم کی کامیابی نے جہاں نور جہاں کو پورے بھارت کی سٹار کنفرم کیا، وہاں فلم میکینک میں بھی لاہور، کلکتہ اور بمبئی کے مقابلے میں سامنے آن کھڑا ہوا۔ نور جہاں کی پہلی شادی شوکت حسین رضوی سے سن 1944 میں ہوئی جب وہ بیبی نور جہاں سے نور جہاں ہوئیں۔ نور جہاں اور شوکت حسین رضوی کے ہاں 3 بچے پیدا ہوئے، جن میں اکبر رضوی اکو میاں، ذلِ ہما اور اصغر رضوی اچھو میاں شامل ہے۔ شوکت حسین رضوی نہ صرف نور جہاں کے شوہر رہے بلکہ گرو بھی تھے۔ نور جہاں کی دوسری شادی اعجاز درانی سے سن 1959 میں ہوئی جب وہ سپر سٹار ہونے کے ساتھ ساتھ ملکہ ترنم کا لقب پا چکی تھی۔ اعجاز درانی بھی ان کی زندگی میں لگ بھگ 12 سال تک رہے اور اس عرصے کے دوران ان کی 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن میں ہنا، شازیہ اور ٹینا شامل ہیں۔ نور جہاں اور اعجاز درانی کی شادی کے وقت دونوں کی عمریں بالترتیب 33 اور 24 برس تھیں، یعنی اعجاز نور سے 9 سال چھوٹے تھے۔ جب یہ شادی ہوئی تو اس وقت اعجاز غیر شادی شدہ تھے۔ نور جہاں اور اعجاز کی شادی اور دونوں کے رشتے کے بارے میں نگار خانوں میں مشہور ہوا تھا کہ نور جہاں نے اعجاز کو یوں رکھا جیسے ہتھیلی کا پھپھولا۔ نور جہاں کے قریبی دوست بتاتے ہیں کہ اعجاز کی حیثیت انوکھے لاڈلے کسی تھی۔ اگرچہ اعجاز نور جہاں کے شوہر تھے، لیکن نور جہاں یوں ظاہر کرتی تھی جیسے وہ ان کے محبوب ہوں۔ ان کی بیٹی ہنا بتاتی ہے کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے باپ کے عاشق کے طور پر دیکھا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ماں ابا کے لیے کپڑے خود استری کر رہی ہیں، پینٹ کوٹ کے ساتھ میچنگ جرابیں تک خود پہنا رہی ہیں۔ ابا کے نہانے کا پانی گرم ہو رہا ہے، اماں ابا کے ناز اٹھا رہی ہیں۔ نور جہاں نگار خانوں کے ماحول سے اچھی طرح واقف تھے، لیکن سب احتیاطیں دھری کی دھری رہ گئیں اور فردوس نور جہاں اور اعجاز کے درمیان آن کھڑی تھی۔ نور جہاں نے اعجاز سے کہا، پینو لمبو کا پیچھا چھوڑ دو۔ اعجاز اور فردوس کی جوڑی سپر ہٹ ہو گئی اور فلم ساز انہیں اکٹھا سائن کرنے لگے۔ دونوں نگار خانوں کے ساتھ ساتھ آؤٹ ڈور شوٹنگز میں بہت سارا وقت اکٹھے گزارتے، ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے۔ اس قربت کا علم نور جہاں کو بھی ہو چکا تھا۔ نور جہاں سخت الفاظ میں اعجاز سے گلہ کرتی کہ پینو لمبو سے دور ہو جاؤ۔ واضح رہے کہ فردوس بیگم کا اصل نام پروین تھا اور لمبے قد کی وجہ سے نگار خانوں میں انہیں پینو لمبو بھی کہا جاتا تھا۔ ٹینا نے بتایا کہ نور جہاں انڈین اداکارہ ہیما مالنی کی پرستار تھیں۔ اپنے انڈیا کے دورے پر بھی میری والدہ نور جہاں نے دھرمیندر سے کہا
کہ میں آپ کی بیوی سے ملنا چاہتی ہوں، تو وہ اپنی پہلی بیوی کو ان سے ملوانے لے آئے۔ میری والدہ نے کہا کہ دھرم جی آپ کی پہلی بیوی بھی بڑی حسین ہے، لیکن میں تو ہیما مالنی کی پرستار ہوں۔ دھرمیندر نے جب یہ سنا تو انہوں نے اگلے روز نور جہاں اور ہیما مالنی کی ملاقات طے کروا دی۔ ہینا بتاتی ہے کہ میں تو اپنی والدہ کے ساتھ انڈیا کے دورے پر تھی۔ مجھے یاد ہے ہم ہوٹل سے اٹھ کر ہیما مالنی کے گھر گئے تو ہیما مالنی نے جب دروازہ کھولا تو ماں انہیں دیکھ کر رونے لگی، اور اسی طرح ہیما مالنی بھی نور جہاں کو دیکھ کر جذباتی ہو گئی۔ ماں نے ہیما مالنی سے کہا کہ آپ بہت اچھی اداکارہ ہیں، لیکن مجھے اس لیے بھی پسند ہے کہ آپ کی شکل میری بیٹی ہینا سے ملتی ہے۔ ہینا بتاتی ہے کہ اس پر ہیما مالنی نے مجھے بہت پیار کیا۔ ہینا بتاتی ہے کہ جب ان کی والدہ نور جہاں انڈیا کے دورے پر تھی تو انڈین وزیر اعظم اندرا گاندھی نے ملاقات کے دوران انہیں گانے کی فرمائش کر دی، جس پر نور جہاں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ آج میں آپ کی مہمان ہوں، میں آپ کو گانا اس وقت سناؤں گی جب آپ ہمارے مہمان ہوں گے۔ بینظیر بھٹو دور میں گاندھی پاکستان کے دورے پر آئے تو تب نور جہاں سے دوبارہ گانے کی فرمائش کی۔ اس وقت نور جہاں نے کہا کہ آپ کی والدہ اندرا گاندھی کو میں نے گانا نہیں سنایا تھا، آج آپ ہمارے مہمان ہیں، میں آپ کو ایک نہیں 2 گانے سناؤں گی۔ اس کے بعد نور جہاں نے فیض کی نظم مجھ سے پہلی سی محبت اور ایک گیت آواز دے کہاں ہے یہ سنایا تھا۔ مینا نے بتایا کہ جنرل ضیاء الحق ملک کے صدر تھے اور ان کی بیوی شفیقہ ضیاء نور جہاں کی مداح تھی۔ جب ایوان صدر سے نور جہاں رخصت ہونے لگیں تو جنرل ضیاء نے نور جہاں سے کہا، میڈم میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس پر نور جہاں نے جواب دیا، آپ مجھے کیا دے سکتے ہیں؟ آپ تو خود اس کے محتاج ہیں جو ساری کائنات کو دیتا ہے۔ ٹینا نے بتایا کہ جب ماں بہت بیمار تھیں تو جنرل پرویز مشرف ان سے ملاقات کرنے کراچی آئے۔ جنرل مشرف نے بتایا کہ جن جنگوں کے دوران عام ملک کے سپاہیوں کے لیے ملی ترانے گاتی رہیں وہ ترانے سن کر ہم نے جنگیں لڑی ہیں۔ یہ سنتے ہی نور جہاں نے جنرل مشرف سے کہا کہ خدا نہ کرے پھر کبھی جنگ ہو، لیکن اگر ایسا ہوا تو آپ مجھے دوبارہ میرے آ ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں گاتے ہوئے سنیں گے۔ نور جہاں نے موت سے پہلے ظفر درزی سے 60 نئے جوڑے سلوائے۔ شازیہ بتاتی ہیں کہ ماں اپنی زندگی کے آخری 4.5 سال شدید بیمار رہیں۔ اس عرصے کے دوران انہیں امریکہ اور برطانیہ کے جدید ہسپتالوں میں داخل کرایا گیا۔ انہیں یقین تھا کہ وہ دوبارہ تندرست ہو جائیں گی اور پھر سے گائیں گی۔ شازیہ بتاتی ہیں کہ جب ماں تواتر سے بیمار رہنے لگی اور لوگوں کو ان کی پیچیدہ بیماری سے متعلق علم ہو گیا تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شخص انہیں شازیہ کو ہسپتال کی لابی میں ملا، جس سے بڑی عاجزی کے ساتھ اپنا تعارف کروایا کہ وہ فوجی ہے اور نواب شاہ سے آیا ہے۔ اس فوجی نے کہا کہ آپ ملکہ ترنم نور جہاں کی بیٹی ہیں، میں نے سنا ہے کہ ملکہ ترنم کو خون کی ضرورت ہے، تو آپ حکم کیجئے انہیں کتنا خون چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس شخص کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا کہ نور جہاں ہماری بھی ماں ہے، کیونکہ جب ہم سرحدوں پر ملک کی حفاظت کرتے ہیں تو وہ ہماری خیر مانگتی ہیں۔ اس نے کہا کہ اے میرے اللہ، میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں کہنے والی نور جہاں کو بھی خیر کر دے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔